ایک صحابی کی روح نہیں نکل رہی ہے, کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے, صحابی ہے, سامنے حضور ہیں. پوچھا اس کی ماں کو بلاؤ, کیوں ناراض ہے اس سے؟ اس کی روح نہیں نکل رہی, ایمان پہ اس کی روح نہیں نکل رہی, کلمہ نہیں پڑھ پا رہی ہے, کیوں ناراض ہے؟ کہ یہ اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بیوی کو مجھ پہ فوقیت دیتا ہے, مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے. او لوگوں, ایک صحابی کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے. اگر صحابی کی جان اٹک سکتی ہے تو تم بھی ایمان پہ مر نہیں سکتے اگر ماں ناراض ہے. ماں وہ ہستی ہے. ہاں قاری صاحب, پہلے کمرے میں جاؤ نا, ہاں رات میں کبھی میں جلسے میں سے جاتا تھا نا اپنے گھر پہ, تو آواز دینے کی مہلت, یہ قاری غلام مرسلی نے گواہ ہیں, کبھی مہلت نہیں ہوئی. وہ گاڑی کی آواز سے پہچان جاتی تھی کہ آ گیا ہے میرا بیٹا. تو میں کہتا تھا اتنی بیمار رہتی امی پھر بھی رات میں نیند نہیں آتی؟ کا بیٹے نیند تو آتی ہے, مگر جب گاڑی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو بیٹے میری آنکھ کھل جاتی ہے. مگر آج وہ نہیں ہے, ان کی یادیں ہیں. اب ٹھنڈی مٹی ہے, اب کیا فائدہ ہے جیتے جی ماں کے ساتھ دل نہیں لگایا, بعد میں رونے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی کو منانا ہے تو ماں باپ کو مناؤ. کربلا کا پیغام کیا ہے؟ یزید شراب پیتا تھا. اگر تو شراب پیتا ہے تو حسینی نہیں ہے, یزیدی ہے, یزیدی ہے. عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا یزیدی, یزید. اگر آج کا نوجوان کوئی ناچ دیکھتا ہے تو وہ توبہ کرے, یزیدوں کے کام ہیں, یہ حسینیوں کے کام نہیں ہے, یزیدیوں کے کام ہیں. کوئی میری بہن یہ نہ سمجھے کہ ابھی کربلا کا فلسفہ یہ مولانا صاف کر کے نہیں گیا, میں صاف کر رہا ہوں. بے پردہ رہنے والی کا طریقہ یزیدی طریقہ ہے, پردہ رہنے والی حسینی طریقے میں رہ رہی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میری بہن کہ میں بتا کے نہیں جا رہا ہوں, خدا کی عزت کی قسم نماز چھوڑنا یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے, اور کسی بھی حالت میں نماز کے لیے تیار ہو جانا یہ حسین کا. میری تقریر مکمل ہوئی اور ختم ہوئی میرے دوست, میرے بھائی, اور میرے بعد آپ نے سننا ہے ایک عظیم شاعر کو. مگر ایک بات کہہ رہا ہوں, ایک آخری بات میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں. دیکھو میرے بھائی, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اس پہ عمل کرنا, اور اگر میری موت کی خبر سنو تو میرے لیے دعا کرنا. اگر یاد رکھنا میں نے پورا دل سے بات کہی ہے, جتنی بھی کہی ہیں, اب آپ کے دل میں اللہ اثر ڈالے اس کی دعا بھی اس سے ہی کرتا ہوں. اے اثر کرنے والے, اے مؤثر حقیقی, اپنے فضل سے کرم فرما. ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت کے پاس, ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی, کہا لیکن مجھے کوئی دے دے اللہ کے نام پہ. اس نے کہا میرے بچے بھوکے. کہا میں تو ہر رات ایک نئی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہوں, تو مجھے کوئی دے دے, تو رات کو آ جانا میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں اپنا جسم بیچ رہی نہیں. واپس چلی گئی. بچے رونے لگے, اماں کچھ لائی نہیں, اماں کچھ لائی نہیں, اماں کچھ لائی, بے ہوش ہو گیا بچہ. گھر گئی اور جا کے اس آدمی کے گھر پہنچی, جو تجھے کرنا ہو وہ کر لینا, جو کرنا ہو وہ کر لینا, مگر ابھی ایسا کر کہ تو مجھے کچھ دے دے, میرے بچے بھوکے ہیں. میری بہنیں بھی سنیں اور نوجوان لڑکے بھی سنیں. وہ کھانا کھلا کے رات کو آ گئی, دروازہ بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تیرا موبائل کا لاک بند ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو جب موبائل پہ گندی تصویر دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ایسے ہی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, مگر وہ مومن ہے نا, کانپ رہی ہے, مومنہ ہے, کانپ رہی ہے. وہ آگے بڑھ رہا ہے زنا کرنے کے ارادے سے, شراب کے نشے میں وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہ رو رہی ہے. اس نے ہاتھ لگایا, جیسی ہاتھ لگایا ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کے روئی. اے روتے کیوں ہیں, پیسے نہیں ملے؟ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے. آج میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی گزارش ہے, اے بے پناہ طاقتوں والے, اے کرم کرنے والے, اے رحیم, اے کریم, اے بے پناہ طاقتوں والے, تیری بندی آج مجبور ہو گئی. حالانکہ تو جانتا ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا, مگر بچے مجھے مجبور کر دیے ہیں. میں اگر ایک کمزور ماں نہ ہوتی تو کبھی زنا نہ کرواتی, مجھے معاف کر دینا. ایسی روئی پھوٹ کے کہ آنسو کسی کے ہوتے ہیں مگر چمن کسی کا کھل جاتا ہے دل کا. وہ روئی اور رو کے بولی, وہ روئی, وہ بلائے, تو نے میری آنکھیں کھول دی, جا یہ پیسے لے, میں تجھے بہن بناتا ہوں, جا جا جا, تو نے میری آنکھیں کھول دی. وہ تو چلی گئی. اس سجدے میں جا کے بولا اے اللہ ایک رات آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں,
اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. مجھے ایسا رویا کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. ایسا رویا اس کی سو گیا. صبح کو دروازہ کھلا، کون دروازہ پہ؟ کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ جیسی کھلا سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے علیہ السلام، اللہ نے تجھے سلام کہا ہے. کہنے لگے موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آئے ہو، میں اس علاقے کا سب سے گھٹیا آدمی ہوں، عزتیں لوٹنے والا اور عورتوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا. مجھے اللہ کبھی سلام نہیں کہے گا. میں بہت گھٹیا ہوں، بہت بیکار ہوں، میں اپنے گناہوں پر خود گواہ ہوں. موسیٰ موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ ہاں کی ہے. پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا. کتنا رویا تھا تو؟ کہا میری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک گیا تھا. موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور فرمایا موسیٰ جب میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے راز رو رہا تھا نا، اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور پسند کر لیے ہیں اس کے آنسو اور اس کو معاف کر دیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ اپنے کریم رب کی طرف، تجھے کون روکتا ہے؟ آ پلٹ کے آ، ادھر ادھر جا، سکون نہیں ملے گا، دولت ملے گی مگر توبہ نہیں کرے گا سکون. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ میرے نبی کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. یہاں جان دینے کی بات نہیں ہے، نیچے ہاتھ کر لیں. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں میرے بھائی، جذبات میں نہیں کھڑے ہونا، سمجھ سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. نوجوان جو پوری داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. داڑھی والے نہیں، جس کی داڑھی، آ جاؤ، آپ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. ایک آپ مسکراؤ مت، میں نے بہت محنت کی، اب مسکراؤ مت. جو آئے لڑکے آ جاؤ. مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ نہ آئے کیونکہ ان کے نصاب میں ہوتا ہے قاری صاحب، باقی لوگ آ سکتے ہیں. آؤ. 3 ہو گئے. سب کا ثواب ہمارے ذاکر صاحب مرحوم کو ملے گا انشاءاللہ. یہ 3 ہو گئے. چوتھا عاشق رسول ہے کوئی؟ نوجوانوں اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی بھی خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی جسے مدینے والا پسند ہو. کوئی ہے 5واں عاشق رسول؟ نوجوان آؤ آؤ. کوئی ہے؟ بڑی مہربانی خالص. کوئی ہے؟ کوئی 5 ہو گئے. کوئی ہے غریب نواز کی چھٹی ماننے والا؟ کوئی نوجوان ہے جو اس محفل میں کھڑے ہو کے گئے اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا اپنے خدا اور اپنے نبی کے لیے، جو کہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے ہیں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ ادھر ہے کوئی؟ ادھر ہے کوئی عاشق رسول؟ نہیں، داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے. یہ دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. آپ یہ وراٹ کوہلی والی نہیں، مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے. ہے کوئی چھٹا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے نوجوان. ہمارا بھائی دیکھو کس کا دل دھلا ہے آج. آؤ آؤ. کسی کو نہ دیکھو، یہ سب قبر میں رکھ کے چلے جانے والے لوگ ہیں ہم سب، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آئے گا. چھوڑو اسے. ہاں کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. لوگ دنیا میں لگے رہو تمہیں کھینچ کے نکالے گی. اے بھائی آپ نہ ہو، مدرسے پڑھتے ہو نا؟ نہیں پڑھتے؟ داڑھی مڈائیے کبھی تو پھر بیٹھو نا بیٹے، آپ کے تو ہے ہی اسپیشل داڑھی ہے، بیٹھو. یہ دیکھو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مولانا تقریر کر رہے ہیں. یہ مولانا تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہ آخرت سمجھا رہے ہیں. میری بات سمجھ لو ورنہ مرتے وقت آنکھیں پھیلی رہ جاتی ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ آج میں نے پورے مہینے کی سب سے لمبی تقریر کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ یہ بارش کا موسم اگر آئے تو میری تقریر کے دوران آئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بارش سے ہمارے دل دھو دے. دھلے نہیں دھلے. یہ 6 ہو گئے. میں سوچتا امام حسین کی 10ویں محرم کو شہید ہوئے، اس کی برکت سے، اس کی نسبت سے کوئی 10 ہو جائیں تو عاشق رسول اور آ جائیں. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے
پر رسول اللہ کا دین حسن. اس میں ایک شعر اور پڑھوں گا، اگر ایک عاشق رسول اور آ جائے، کوئی ایک عاشق رسول اور آ جائے. ہے کوئی میرا بھائی؟ اتنے بڑے مجمع میں میرے لیے دعا کر دو، میں ٹھیک ہو جاؤں. اگر میری تقریر میں اللہ ایسا اثر پیدا کر دے. آؤ آؤ، آ رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. کوئی آج آپ ہنسو مت، دیکھو ہنس کے آپ میری ساری محنت خراب کر رہے ہیں. مطلب آپ مجھ پہ ہنسو مت. اس وقت اگر ہو سکے تو دور رونے کا، اللہ کے سامنے رو لو. کوئی عاشق رسول ہے ساتواں جو فیشن سے زیادہ حضور سے پیار کرے؟ کوئی ہے؟ کافی لوگ ہیں جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں، کچھ بزرگ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں مگر ماننا نہیں چاہ رہے ہیں، بڑھاپا مان نہیں رہے ہیں وہ ابھی. مطلب سفید داڑھی ہو گئی ہے مگر اب بھی اس کو منڈوا کے چھلوا کے بابو بننا چاہتے ہیں، جوانی کی تلاش میں. انہیں بتاؤ جوانی نہیں آئے گی، موت آئے گی. 6 ہو گئے بھائی، 7 ہو گئے. 1 2 3 4 5 6 7. 3 اور ہو جائیں، 3 آ جائیں بس، تبھی آپ برکاتی صاحب کو سنیں گے انشاءاللہ. اچھا ابھی میری تقریر ختم نہیں ہوئی، آپ بیٹھو. اللہ آپ کو بزرگ بنائے اپنے کرم سے، اللہ آپ کو بزرگ بنائے. یہ بھی دعا ہے ان کے لیے خاص ہے نا؟ ٹھیک ہے. اللہ آپ کو بزرگ بنائے. بہت اچھے انسان ہیں، ایسے دل کا انسان ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بزرگوں کی عزت کیا کرو. سبحان اللہ. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 7. ایک عاشق رسول کوئی اور ہے؟ چلو 8 ہو جائیں گے. ایک کوئی دیوانہ سوچ رہا ہو. دیکھو نئے لڑکے زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، پرانے لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں. اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ پرانے لوگوں کا دل بھی پرانا ہی گنہگار ہوتا ہے، تو ایک دو تقریر میں بیچاروں کا دھلتا نہیں. نئے لڑکے ہوتے ہیں ایک دم 2 3 باتیں سنی، دل صاف ہو گیا اور آگے توبہ کرنے. سبحان اللہ. آؤ ادھر آؤ، جو بھی داڑھی رکھانا چاہتا ہے ادھر آئے گا. ہے کوئی عاشق رسول؟ ادھر سے پیچھے سے آؤ آؤ، دیر نہ لگاؤ، آؤ. ماشاء اللہ، آؤ آؤ، آ جاؤ آ جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک، آ رہے ہیں بھائی. 8 ہو گئے. ذرا سبحان اللہ تو بولو بھائی. یہ میرے کھاتے میں آخرت کی کچھ نیکیاں بڑھ رہی ہیں. آمین کہہ دو آپ لوگ، آپ کو بھی ثواب ملے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے. ایک اور عاشق رسول ہو کوئی 9 ہو جائیں گے. چلو ٹھیک ہے. آپ وعدہ یہ کہو، آپ وعدہ کرو انشاءاللہ پوری داڑھی رکھاؤ گے؟ ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ. آج سے انشاءاللہ جب تک جئیں گے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، پوری ایک مٹھی رکھائیں گے. اللہ ان کو جزا عطا فرما مالک، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر برائی سے بچا پروردگار. بیٹھ جائیں. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. جتنے غیرت مند مسلمان بیٹھا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں، بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو ٹوکیں گے بے پردگی پہ، اور فٹنگ کے لباس حرام ہے خاص طور سے اس پہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ سنیوں کے سچے مذہب پہ رہیے. ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں ماشاءاللہ، کافی لوگ بیٹھے ہیں. اس میں کچھ اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہیں انہیں اچھا کہہ رہا ہوں، جو برے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ایک بات میں کہہ دیتا ہوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا یہ بات کہنے کا، کہہ رہا ہوں اپنے یوٹیوب پر لوگوں بھائیوں کے لیے. ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری جماعت کے ایک مولانا صاحب کے ساتھ بڑا گھنونا مذاق کیا ہے کسی یوٹیوبر نے. ان کی پوری عزت کے ساتھ وہ آدمی کھیل گیا. یہ لائک اور کمنٹ اور یہ اتنا برا یہ روگ ہے کہ انسان کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے. تو انہیں کسی نے نذرانہ دیا تو اس نے کہا مولانا نے پیسے چرا لیے. اب اس کا مطلب یہ کل کو وہ کسی اور کے ساتھ بھی یہ کرے گا. جب دینے والا جس نے دیا اس نے یہ کلیم نہیں کیا کہ چرایا ہے، تو آپ نے یہ سب کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھیلے ہیں. تو ایسے اگر کوئی یوٹیوبر میرے بھائی ہوں تو اپنی آخرت کی فکر کریں اور تھوڑی شرم کریں، تھوڑی حیا کریں، تھوڑے انسان کے بچے بنیں. کسی کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق نہ کریں.
کسی کے ساتھ بھی نہ کریں، اس کی عزت پہ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جب کسی کے خلاف کمنٹ لوگ کرتے ہیں تو وہ غالب نے کیا کہا تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ اس سے پہلے کہ سارے خطبہ اور سارے علماء کیمروں کا بائیکاٹ کرنے لگے، اس سے پہلے جتنے اس طرح کے یوٹیوبر ہیں، چونکہ بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان میرے بھائیوں سے گزارش ہے، چند لائک کے لیے کسی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو، ایسی گھنونی حرکت نہ کرو، انسان کے بچے بنو۔ اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑی دعائیں آپ کے لیے، بالخصوص ہمارے راشد بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنے بھی قبرستان میں لوگ ہیں ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے، ایمان والوں کی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت کرے۔ کہو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بدل دے مولا، دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے مالک، ہمیں نمازوں کے بغیر چین نہ پڑے، ایسی نمازوں کی عادت عطا کرا، حسینی صدقے کا ہم کو حسینی سجدے کا صدقہ عطا کر۔ اور آپ نے یہاں جو دیکھا جو سنا، آپ بھولنا بھی چاہیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔